پریز دی لارڈ، خداوند کا شکر ہو کہ اس نے ہمیں پھر سے موقع دیا کہ ہم اس کی حضوری میں آ سکیں اور جان سکیں کہ خداوند اپنے کلام کے ذریعے آج ہم لوگوں کو کیا بتانا چاہتا ہے۔ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا دوسرا تیموتھیوس اس کا تیسرا باب، اور اس میں سے جب چند آیتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلے میں پڑھوں گا 1 سے لے کے 8 اور اس کے بعد میں 10ویں آیت سے آگے بیچ بیچ میں سے پڑھتا رہوں گا تاکہ ہم جانیں کہ خداوند ہم کو کیا بتانا چاہتا ہے۔ یہاں خداوند کا کلام ہم کو بتاتا ہے، دوسرا تیموتھیوس کا تیسرا باب اور پہلی آیت سے ہوں، یہاں لکھا ہے کہ یہ یاد رکھ کہ آخر کے دنوں میں بہت مشکل وقت آئے گا، کیونکہ انسان جو ہے وہ خود غرض ہو جائے گا، وہ لالچی ہو جائے گا، وہ شیخ باز ہو جائے گا، شیخی مارنے والا ہو جائے گا، پھر وہ بیماری ہو جائے گا، وہ دوسروں کی برائی کرنے والا ہو جائے گا، وہ ماں باپ کے حکم نہ ماننے والا ہوگا، وہ بے رحم ہو جائے گا، وہ ناپاک ہو جائے گا، اور آگے لکھا ہے خداوند کے میں کہ اس کا دل جو ہے وہ سخت ہو جائے گا، اور وہ لکھا گا وہ بھلائی کا یعنی نیکی کا دشمن ہو جائے گا۔ یہ انت کے لیے لکھا ہے، اور لکھا ہے کہ وہ لوگ دینداری کا بھیش تو رکھیں گے، اس کا لباس تو پہنیں گے، لیکن وہ اس کے مطابق وہ کام نہیں کریں گے، اور لکھا ہے کہ ایسے لوگوں سے الگ رہنا خداوند کا کلام بتاتا ہے۔ اور اس کے بعد 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کی جو عقل ہے وہ خراب ہو گئی ہے، اور وہ ایمان کے بارے میں جو ہے وہ کام کے وشے میں جو نکمے ٹھہرے ہیں، وہ لوگ ہیں خداوند جو ایسے کام کرتے ہیں وہ۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ خداوند کا کلام بتاتا ہے 10ویں آیت میں، اگر میں پڑھوں یہاں لکھا ہے کہ تو نے تعلیم اور چال چلن اور ارادے اور ایمان اور سہنشیلتا یعنی کہ صبر اور محبت اور صبر دھیرج اور ستائے جانے یعنی کہ میں دکھ اٹھانے میں میرا ساتھ دیا ہے۔ اس لیے خداوند کہتا ہے کہ جتنے مسیح یشو میں دینداری کے ساتھ یعنی بھکتی کے ساتھ زندگی بتائیں گے وہ لوگ سب ستائے جائیں گے۔ مسیح میں دینداری کے ساتھ بھکتی بتائیں گے، وہ زندگی بتائیں گے، وہ سب ستائے جائیں گے، اور پرنتو دست یعنی برے لوگوں کے بہکانے والے جو ہیں وہ دھوکہ دیتے اور فریب دیتے اور فریب کھاتے ہوئے بگڑتے چلے جائیں گے۔ پر تو ان باتوں سے جو تو نے سیکھی ہے اور ایمان کیا ہے یہ جان کر قائم بنا رہے ان باتوں کے اوپر جو تو نے سیکھی ہے۔ دنیاوی باتوں میں مت جا، جو باتیں تو نے سیکھی ہیں ان میں تو بنا رہے، ان میں تو قائم رکھ، کیونکہ بچپن سے پاک کلام تیرا جانا ہوا ہے، لڑکپن سے پاک کلام تیرا جو ہے جانا ہوا ہے، جو تجھے مسیح یعنی عیسیٰ مسیح پر ایمان کرنے کے ذریعے ادھار پانے کے لیے تجھے عقل مند بناتا ہے۔ اور دیکھ خداوند کا کلام کیا کہتا ہے کہ سارا پاک کلام جو ہے وہ خداوند کی پریرنا سے یعنی کہ قدرت سے لکھا گیا ہے، خداوند کی اگوائی اور رہنمائی میں لکھا گیا ہے، اور یہ تعلیم دینے، سمجھانے، سدھارنے اور راست بازی کی تعلیم کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ یہ پاک کلام جو میرے اور آپ کے سامنے ہے، تاکہ خداوند کا جن یعنی مرد خدا قائم بنے، سدھ بنے، اور ہر ایک بھلے کام کے لیے تیار رہے، خداوند اپنے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر برکت دے۔ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ اس جو باب ہے پورا تیسرا باب، دوسرا تیموتھیوس تیسرا باب، وہ 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ ایک حصہ ہم کو بتاتا ہے کہ لوگ کس قسم کے ہیں، برائی کے وشے میں، جو لوگوں کی برائی کے بارے میں بتاتا ہے اور چاہتا خداوند کہتا ہے کہ ہم اس سے الگ رہیں، ایسی باتوں سے یہ لوگ برے ہیں کیونکہ یہ لوگ نکمے ہیں۔ ایمان کے بارے میں یہ لوگ نکمے ٹھہرے ہیں، تو ہمیں ان نکمے لوگوں سے یعنی ان نکمی باتوں سے میرے اور آپ کو الگ اپنے آپ کو کرنا ہے، ان بری باتوں سے، ان بدی کی باتوں الگ کرنا ہے۔ پھر دوسری بات خداوند کا کلام جو دوسرا حصہ ہے اس میں یہ بتاتا ہے کہ خداوند کا کلام جو ہے وہ خداوند کی ہدایت سے لکھا گیا ہے، یہ ہم کو عقل مند بناتا ہے، ہم کو تعلیم دینا اور سمجھانا، اور ہمیں جو خداوند کے لوگ ہیں ہم کے لیے کیا لکھا ہے، ہمیں تیار کرتا ہے کہ ہم کامل بنیں، سدھ بنیں، اور ہر بھلے کام کے لیے تیار ہیں، ان برائیوں کے لیے نہیں جو ہمیں پہلے پڑھی بلکہ ہر برے کام یعنی یہ بھلائی اور برائی، نیکی اور بدی دونوں کو ہمارے سامنے رکھتا ہے، اور یہ فیصلہ ہماری زندگی میں دیتا ہے کہ ہمیں کیا چننا ہے، کیا کرنا ہے، ہمیں مرد خدا بننا ہے یا مرد شیطان بننا ہے، ابلیس بننا ہے۔ یہ میرے اور آپ کو سوچنا ہے۔ دونوں باتیں خداوند نے اپنے کلام میں یہاں پر لکھ دی ہیں، کیونکہ اب زمانہ جو ہے، یہ دنیا ہے،
اس قدر بگڑ چکی ہے کہ بہت زائد اور لگاتار بگڑتی جا رہی ہے. میں زیادہ تر اپنے کلام میں جب آپ کو میسیج دیتا ہوں اس میں یہ بات بتاتا ہوں کہ دنیا زیادہ تر جو ہے بہت زیادہ بگڑتی جا رہی ہے. اور اتنی زیادہ بگڑ گئی ہے کہ بہت سے ملکوں کے اندر بہت سی باتیں جو پاک کلام کے اندر گناہ ہیں وہ ان کو لوگوں کو ان میں قانونی درجہ پراپت ہے, قانونی مانیتا پراپت ہے. بہت سی باتیں ہیں لیکن دو باتیں خاص جاتا ہوں. آج کل جو لیو ان ریلیشن شپ ہے یہ قانونی اس کو الاؤ کیا گیا ہے. پھر ہومو میرج جو ہے, جو آدمی اور عورتوں کے جو ہوم ہے, اس کو بھی بہت سے ملکوں میں قانونی درجہ پراپت ہے, مانیتا پراپت ہے. تو مطلب اس طریقے سے آپ یہ سوچئے کہ جو برائیاں ہیں وہ دنیاوی قانون بنتے جا رہے ہیں کہ لوگ کریں کوئی بات نہیں, انہیں قانون ان کا جو قانون ہے وہ ان کو سپورٹ کرتا ہے. تو یہ اب دیکھیے کہ برائی کس قدر سے بڑھتی چلی جا رہی ہے, یعنی کہ جو برائی ہے وہ بھی نیکی کا شکل اختیار کرتی چلی جا رہی ہے اس دنیاوی طور پر, کلام کے طور پر نہیں, دنیاوی طور پر. تو اس لیے میرے اور آپ کو بہت زیادہ خبردار رہنا ہے, چوکس رہنا ہے اس بات کے بارے میں, کیونکہ مکاشفہ میں لکھا ہے, کلام میں لکھا ہے کہ تو اس کلام کو کھا لے. وہ کہتا ہے یوحنا کو کہ جو پطمس ٹاپو پہ جب اس کو یہ کلام مکاشفہ دیا گیا اس کے اوپر نازل ہوا تو وہ کہتا ہے کہ تو اس کلام کو کھا لے. مطلب یہ کہ اسے اپنے دل و دماغ میں اتار لے, اپنی روح میں تو اس کلام کو بسا لے. کیوں؟ اس کے بارے میں اس کے آگے لکھا ہے, پہلا پطرس 4:11 میں لکھا ہے کہ تاکہ ہم جب بولیں تو ایسے جیسے کہ خدا کا کلام, جب یہ کلام ہمارے روح میں بسا ہوگا, دل و دماغ میں بسا ہوگا تو ہمارے اندر سے صرف کلام ہی نکلے گا اور کچھ نہیں. تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ اس کلام کو کھا لے, یعنی اسے اپنے اندر اتار لے. اور یہ خداوند کی ایک خواہش ہے کہ ہم ایسا کریں, کیونکہ ہماری زندگی میں صرف کلام کے علاوہ کچھ نہیں ہو چاہیے. ہمارا بول چال, اٹھنا بیٹھنا پہننا, ہر چیز اس کلام کے مطابق ہونی چاہیے. لیکن آج کل ہو کیا رہا ہے, دیکھیے ہم خداوند کے کلام سے پڑھیں گے. ہم پڑھیں گے مرکس رسول کی انجیل اس کا 7واں باب اور اس کی 21ویں آیت سے لے کر اور 23ویں آیت تک. مرکس رسول کی انجیل اس کا 7واں باب اور اس کی 21ویں آیت سے لے کر 7ویں آیت تک. تو لیکن میں 20ویں آیت سے پڑھ دوں. یہاں پر لکھا ہے, پھر اس نے یعنی مسیح یسوع نے کہا کہ جو انسان میں سے یعنی انسان کے دل میں سے نکلتا ہے وہی انسان کو ناپاک کرتا ہے, کیونکہ جو باتیں اندر سے نکلتی ہیں ارتھات یعنی کہ یعنی کہ انسان کے من سے یعنی دل سے نکلتی ہیں, برے خیال, زناکاری, چوری, خون ریزی, اور اس کے بعد لکھا ہے کہ پرستری گمن یعنی کہ غیر عورتوں پہ اپنی بری نگاہ ڈالنا, پھر لالچ, پھر لکھا ہے کہ بدی, پھر ہر قسم کا دھوکہ, پھر یہاں لکھا ہے کہ لچپن یعنی مکاری, اور کودرشتی یعنی کہ بری نگاہ کسی کے اوپر ڈالنا وہ, اور پھر نگاہ برائی کرنا, شیخی مارنا یعنی کہ ابھیمان کرنا, گھمنڈ کرنا, اور مورختہ یعنی بیوقوفی نکلتی. یہ ساری باتیں انسان کے اندر سے نکلتی ہیں, اور یہ سب بری باتیں جو بھی اندر سے نکلتی ہیں, انسان کے دل میں سے نکلتی ہیں, وہ انسان کو ناپاک کرتی ہیں, اشدھ کرتی ہے. مطلب یہ کہ خدا کا کلام نے ہمیں یہاں بھی یہ بات کو بتاتا ہے کہ ہمارے اندر اگر خدا کا کلام ہوگا تو پھر خدا کا کلام ہی نکلے گا, اور اگر ہم نے بدی کو اپنایا تو بدی ہی نکلے گی. اور اس لیے خدا کا کلام کہتا ہے کہ, اور آج ہم جیسے میں نے بتایا کہ ہمیں اپنے آپ کو بدی سے دور رکھ کے نیکی کی طرف جانا ہے. اور یہ کہ آج کل لوگوں کی منہ سے کیا نکل رہا ہے, کس قسم سے لوگوں کے اندر برائی بسی ہوئی ہے, اس لیے وہ برائی ہی لوگوں کے اندر سے نکل رہی ہے. تو ہم یہ سوچیں کہ آج انسان کھا کیا رہا ہے, آپ کلام تو نہیں کھا رہا, برائی نکل رہی ہے, تو اس لیے کہ کیا کھا رہا ہے, وہ اس ابلیس کا یعنی شیطان کی باتیں, شیطان کا کلام, اس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ آخر کے دنوں میں لوگ کیسے برے من کے ہو جائیں گے. دوسرے تیموتھیوس میں جو ہم نے پڑھا ہے, اسی طریقے سے اب میرے اور آپ کو چاہتا ہے خداوند کہ ہم اس کے کلام کے اندر بنے رہیں, اس کا کلام ہمارے دل و دماغ میں بسا رہے, تاکہ ہمارے اندر سے صرف خدا کا کلام نکلے اور ہم خدا کے نگاہ میں اس کے مرد خدا یعنی کہ خداوند کے بندے ٹھہریں, نہ کہ ابلیس کے بندے ٹھہریں. ایک میں مثال آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس دل کے اندر, کیونکہ یہ دل جو ہے یہ خداوند کہتا ہے سب سے زیادہ اپنے اس دل کی حفاظت کر, کیونکہ اس کے اندر سے ہی ساری برائیاں نکلتی ہیں, اور اسی کے اندر سے بھلائی نکلتی ہے. کہ اس کے اندر خدا کا کلام ہے تو بھلائی نکلے گی, نیکی نکلے گی, اور اس کے اندر شیطانیت بھری ہے تو پھر وہی نکلے گی. ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھانا ہوگا, ایک فقیر جو ہے, سادھو ہے, جو خود وہ ایک بادشاہ کے پاس گیا اور بادشاہ سے اس نے بات چیت کی, اور وہ بادشاہ اس کی بات سے بہت خوش ہوا,
اور بادشاہ اس سے کہنے لگا کہ مانگو کیا مانگتے ہو. تو اس فقیر نے ایک چھوٹا سا تھیلا اس کو دیا اور اس کو کہا کہ یہ تھیلی ہے، اس کو آپ سونے کی اشرفیوں سے بھر دیجیے. وہ چھوٹی سی تھیلی تھی، لیکن بادشاہ نے اپنے وزیر کو یعنی منتری کو حکم دیا کہ جاؤ اس میں اشرفیاں ڈال دو. اور اس میں لکھا کہ جب وزیر جو ہے اس میں اشرفیاں ڈالنے لگا تو اس میں ہزاروں اشرفیاں آ گئی، لیکن وہ تھیلا نہیں بھرا. تو راجا بھی، بادشاہ بھی یہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور وہ اسے کہنے لگا کہ فقیر سے، سادھو سے، کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. یعنی اس صوفی سے کہنے لگا یہ کیا ہے، تھیلا کیا تمہارا جادو کا ہے؟ تو اس صوفی نے کہا، اس فقیر نے کہا، سادھو نے کہا کہ نہیں، یہ تھیلا کوئی جادو کا نہیں ہے، مگر یہ تھیلا جو ہے یہ انسان کے دل سے بنا ہے. یہ تھیلا جو ہے انسان کے دل سے بنا ہے، یہ کسی جادوئی کوئی تھیلا نہیں ہے. اور اس نے کہا کہ یہ تھیلا جو کہ انسان کے دل سے بنا ہے، اس کے اندر آپ کتنی بھی دولت ڈال لیں، کتنا بھی رتبہ ڈال لیں، کتنا پد ڈال لیں، اپنے کچھ نہ بھی دنیاوی چیزیں ڈال لیں، یہ نہیں بھرے گا، یہ کبھی نہیں بھر سکتا. کیونکہ بنانے والے نے اسے ان باتوں کے لیے نہیں بنایا. بنانے والے نے اسے ان باتوں کے لیے نہیں بنایا، بلکہ اس نے کس کے لیے بنایا؟ اپنے لیے بنایا. اس میں آپ کتنی بھی دنیاوی چیزیں ڈالو، یہ کبھی نہیں بھر سکتا. اور دیکھیں خدا ان کا کلام کیا کہتا ہے. اگر ہم سبب لیشک وائز اور اس کی 5واں باب اور اس کی 10ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ روپے سے محبت رکھنے والا روپے سے کبھی بھی ترپت نہیں ہوگا، سنتوشٹ نہیں ہوگا، سیر نہیں ہوگا. اور نہ ہی دولت کا چاہنے والا اس دولت کے لابھ سے یعنی فائدے سے سیر ہوگا یعنی ترپت ہوگا. کیونکہ یہ چیز کیونکہ ہمارے دل اس چیز سے کبھی بھر ہی نہیں سکتا. اسی لیے کہتا ہے انسان 99 کے پھیر میں لگا رہتا ہے. تو اس دل کے اندر چاہیے کیا ہے؟ دل کس کے لیے؟ یہ خداوند نے اپنے لیے بنایا، اور وہ خداوند نے اپنے لیے بنایا ہے تو خداوند ہی، اس کی موجودگی ہی اس دل کو بھر سکتی ہے، ورنہ کوئی اور چیز اس دل کو نہیں بھر سکتی. کیونکہ خداوند نے اپنے رہنے کے لیے بنایا ہے. اور لیکن بڑے افسوس اور بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہم نے خداوند کو ہی، لوگوں نے خداوند کو ہی جو اس کے اپنے گھر سے، اس کی اپنی جگہ سے باہر کر رکھا ہے. وہ اس دل کے باہر ہے، اور تمام دنیاوی باتیں، تمام وہ شیطانی باتیں جو ہے اس دل کے اندر ہے. اسی لیے دنیا کے اندر وہ تمام جو شیطانی باتیں ہیں وہ نکل رہی ہیں، باہر نکل رہی ہیں. اور خداوند کا کلام پڑھیں، دیکھ کس طریقے سے خداوند جو ہے باہر کھڑا ہے ہمارے دل کے. ہم پڑھیں مکاشوہ یعنی پرکاشت واقعہ 3 اور اس کی 20ویں آیت. مکاشوہ 3، پرکاشت واقعہ 3 اور اس کی 20ویں آیت. اور یہاں پر لکھا ہے کہ دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس بھیتر آ کر بھوجن کروں گا یعنی کھانا کھاؤں گا، اور وہ میرے ساتھ، میں اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ کھانا کھائے گا. اور خداوند مسیح نے بتایا ہے کہ میرا بھوجن کیا ہے، میرا کھانا کیا ہے. میرا کھانا یہ ہے کہ میں خداوند کی مرضی کو پورا کروں. یعنی کہ جب وہ ہمارے دل میں آئے گا تو ہم خداوند کی مرضی کو پورے کرنے والے بن جائیں گے. اور خداوند کی مرضی یہی ہے کہ ہم اس کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں، تاکہ ہم اس ہمیشہ کی زندگی کے بانی ہو سکے جس کو وہ دینے والا. اس لیے خداوند جو ہے ہمارے دل کے دروازے پر کھٹکھٹا رہا ہے. دروازہ کہاں سے کھٹکھٹایا جاتا؟ ہمیشہ دروازہ باہر سے کھٹکھٹایا جاتا ہے، تاکہ کھٹکھٹایا اس لیے جاتا ہے تاکہ جب کھٹکھٹایا جا رہا ہے تو اسے اس دروازے کو ہم کھولیں. لیکن ہمارے لوگوں نے، زیادہ تر لوگوں نے کیا کر رکھا ہے؟ اس دروازے کو بند کر رکھا ہے، کیونکہ اسے دنیا اور اس کی معموری ان کو بہت اچھی لگتی ہے، اس میں بہت مزہ انہیں آتا ہے. وہ اپنی اس دنیا کی باتوں کے اندر ایسے کھوئے ہوئے ہیں کہ انہیں خداوند کے کھٹکھٹانے کی آواز نہیں سنائی دے رہی، خداوند کے کلام کی آواز نہیں سنائی دے رہی. آج کل دنیا میں نہ جانے کتنے طریقوں سے نیٹ کے ذریعے سے دیکھا جائے، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، طرح طرح سے کلام کی جو منادی کی جا رہی ہے، دروازوں کو کھٹکھٹایا جا رہا ہے لوگوں کے دلوں کے، لیکن لوگوں نے دلوں کو بند کر کے بدی میں لگے ہوئے ہیں. اور دیکھیے خداوند نے یہ بات، خداوند میں نہیں، خداوند کا کلام خود کہتا ہے. اگر ہم عبرانیوں کی کتاب اس کا 3 باب اور 7 اور 8 آیت پڑھیں تو وہاں پر کیا لکھا ہے؟ وہاں پر لکھا ہے کہ پاک روح کہتا ہے کہ اگر آج تم میری آواز سنو تو اپنے دل کو کٹھور یعنی سخت مت کرو. آج تم میری آواز سنو تو اپنے دل کو سخت مت کرو، کٹھور مت کرو. یعنی کہ اس آواز کو جو خداوند کی ہے، خداوند کے کلام کی ہے، جب بھی سنتے ہیں، منادی کی جاتی ہے، کوئی بتاتا ہے، اسے سن کے اور اس خداوند کے لیے اپنے دل کے دروازے کو کھولیں، اس کے اپنے اندر آن دیں، تاکہ وہ جیسے اس نے ہیکل کو اپنی انصاف کیا تھا جب وہ یروشلم میں گیا تھا، اسی طریقے سے وہ ہمارے دل کو بھی پاک صاف کرے گا اور پھر وہ اس میں رہے گا.
یعنی کہ اس میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کلام کو اپنے دل میں اتار لیں گے، پھر ہمارے زبان سے، ہمارے منہ سے خداوند کا کلام ہی نکلے گا۔ اور اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے دل کو خداوند کے کلام کے لیے ہمیشہ کھولیں، کیونکہ خداوند نہیں ہے، خداوند کا دل ہے، اور اسی لیے وہ ہمارے دل پہ کھٹکھٹاتا ہے۔ اسی لیے وہ کھٹکھٹاتا ہے کیونکہ وہ اپنی جگہ پہ آ کے رہنا چاہتا ہے۔ یہ چھوٹی سی جگہ ہم اسے نہیں دے سکتے، ہمیں دینی چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ کی زندگی، یہ 60 70 80 سال کی اس دنیاوی زندگی، اس سے کوئی فائدہ نہیں، یہ سب بیکار ہے، یہ سب فانی ہے۔ اور اصلی بات وہی ہے جو خداوند مسیح ہم کو دینا چاہتے ہیں، یعنی کہ وہ ہم کو ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتے ہیں۔ اور دیکھیے خداوند کا کلام اس بات کو کس طریقے سے ہمیں سمجھاتا ہے کہ یہ دنیاوی چیزیں سب بیکار ہیں۔ اگر ہم پڑھیں پہلا یوحنا اس کا 2 باب اور اس کی 16ویں اور 17ویں آیت، پہلا یوحنا 2 باب اس کی 16ویں اور 17ویں آیت، اور یہاں پر کیا لکھا ہے؟ کیونکہ دنیا جو کچھ اس دنیا میں ہے، اور یعنی جسم کی خواہش یعنی شریر کی ابھیلاشا، آنکھوں کی خواہش آنکھوں کی ابھیلاشا، یعنی کہ زندگی کا گھمنڈ یعنی زندگی کی شیخی، یہ سب باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیاوی ہے، دنیا کی طرف سے ہے۔ اور دنیا اور اس کی تمام خواہشیں دونوں مٹتے جاتے ہیں، یعنی اب یہ فنا کی طرف جا رہی ہے، دنیا ہلاکت کی طرف جا رہی ہے، مٹنے کی طرف جا رہی ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ سب ختم ہو جائے گا، اور خدا نے کیونکہ ہمارے لیے نیا آسمان اور نئی زمین تیار کر رکھی ہے۔ پر جو خداوند کی مرضی کے مطابق چلتا ہے وہ ہمیشہ بنا رہے گا، سرودا بنا رہے گا۔ جو خداوند کی مرضی، اور یہی خداوند کی مرضی ہے کہ ہم بدی کو چھوڑ کر نیکی کو اپنائیں، شیطانی باتوں کو چھوڑ کر، دنیاوی باتوں کو چھوڑ کر خدا کے کلام کی باتوں کو، جو کہ یہ باتیں آسمانی باتیں ہیں۔ خدا کا کلام آسمانی ہے، اور یہ آسمانی باتیں ہیں۔ کلام کون ہے؟ خود مسیح خدا کا کلام ہے، اور مسیح نے یہ کلام جو ہے لفظوں میں میرے اور آپ کو اس بائبل کے روپ میں کی شکل میں میرے اور آپ کو دیا ہے، تو ہمیں اس کلام کو کھانا ہے۔ اور یہ وہی روٹی ہے جو آسمان سے اتری ہے اور ہم کو زندگی دیتی ہے۔ اس روٹی کو ہم کو روز کھانا ہے، روز پاک کلام کو اپنے پڑھنا اور اپنی اس زندگی میں اس کو جگہ دینی ہے۔ اور دیکھیے خدا کا کلام اور ہم کو کس طریقے سے ان سب باتوں سے ہم کو ہدایت دیتا ہے۔ اگر ہم افسیوں کی خط اور پتری اس کا 5واں باب اور 15 اور 16 آیت پڑھیں، افسیوں 5 باب اور اس کی 15 سے 17 آیت، اور دیکھیے خدا کا کلام میرے اور آپ کو یہاں پر کیا بتاتا ہے۔ یا خدا کا کلام اس لیے دھیان سے دیکھو کہ کیسی چال چلتے ہو، کس طریقے سے چلتے ہو تم، یہ اپنی چال کو طرف دھیان کرو۔ تو خدا مسیح نے کیا کہا جب وہ اپنے آخری فصل سے پہلے شاگردوں کے پیر دھونے لگا، تب پطرس نے کہا میرے پیر نہیں دھو۔ اس نے کہا کہ جو نہا چکا یعنی بپتسمہ لے چکا، اس کو دوبارہ نہانے کی بپتسمہ کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ اپنے پیر دھوتا ہے۔ کہتے کہ تم اپنے پیروں کو دیکھو کہ کس طرح پہ جا رہے ہیں۔ تو اب میرے اور آپ کو دھیان کرنا ہے کہ دھیان کو دیکھو کیسی چلتے ہو، وقت کو بہمولیہ یعنی کہ غنیمت سمجھو، کیونکہ دن برے ہیں، دن برے خداوند بتا رہا ہے۔ اور یہ بات انہوں نے صلیب پر جاتے وقت بھی کی تھی۔ بار بار میں اس بات کو کہتا ہوں، جب عورتیں اس کے پیچھے روتی جا رہی تھی تو اس نے کیا کہا تھا؟ میرے لیے نہیں بلکہ اپنے بچوں کے لیے رو۔ اس لیے خداوند یہاں بھی اب بتاتے ہیں کیونکہ دن برے ہیں، اس کارن اس وجہ سے بیوقوف نہ بنو، دھیان سے سمجھو کہ خداوند کی کیا مرضی ہے۔ دھیان سے سمجھو خداوند کی کیا مرضی ہے۔ اور کیسے سمجھیں گے؟ اس کلام میں رات دن اپنا دھیان لگانے کے ذریعے۔ دھیان ہمیں اس کلام کے اندر لگانا ہے، لیکن سمجھو خدا کی کیا مرضی ہے۔ اس لیے اگر ہم خدا کی مرضی کو جان لیں گے تو واقعی میں، اگر میں 8ویں آیت بھی پڑھتا ہوں تو وہاں پر اور ہم کو بتاتا ہے کہ داخرس شراب کے لیے متوالے نہ بنو، کیونکہ اس سے لچپن ہوتا ہے، برائی ہوتی ہے، پر روح سے پریپورن ہوتے جاؤ، معمور ہوتے جاؤ اپنی، یعنی روح سے مطلب پاک روح سے معمور ہوتے جاؤ، اپنے آپ کو پاک روح سے یعنی کلام سے میرے اور آپ کو بھرنا ہے۔ یہ خداوند کی مرضی ہے کہ دیکھو کہ کیسی چال چلتے ہو۔ اس لیے ہمیں وہ چال چلنی ہے جو خداوند کی مرضی کے مطابق ہے، اور خداوند چاہتا ہے کہ ہم وہ چال چلیں۔ اگر ہم پڑھیں مکاشفہ، بھی ہم نے آپ کے سامنے پڑھا، میں پڑھتا ہوں مکاشفہ اس کا 2 پرکاشت واقعہ اس کا 20واں باب اور اس کی 12ویں آیت، پرکاشت واقعہ 20واں باب اور اس کی 12ویں آیت۔ اور دیکھیے یہاں پر خداوند کا کلام ہم کو کیا بتاتا ہے۔ خداوند کا کلام ہم کو ہر چیز کی، ہر بات کی ہم کو یہاں پر ہدایت دیتا ہے۔ اور یہاں پر خداوند کا کلام دیتا ہے، پھر وہ بتاتا ہے کہ میں نے چھوٹے سے بڑے بہت لوگوں کو دیکھا، اور پھر بہت سی کتابیں کھولی گئیں، اور کتابوں میں
جو لکھا گیا تھا اس کے مطابق ان کا انصاف کیا گیا۔ اس لیے خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہر ایک بات جو تو بولتا ہے اور ہر ایک کام جو تو کرتا ہے اس کا تجھے حساب دینا ہوگا، تجھے لیکھا دینا ہوگا۔ اس لیے میں اور آپ یہ سوچ لیں کہ اگر ہم بدی کر رہے ہیں اور بدی کی راہ پہ چل رہے ہیں، اس کا خدا ہم سے لیکھا لے گا، اور اس کے بعد جب لیکھا لے گا بدی جو برائی کرتے ہیں ان کا، تو پھر ان کے لیے وہی دوزخ کی آگ ہے۔ اور جو خدا کے کلام کے مطابق جیسا اس نے ہمیں ہدایت دی ہے، اس کے مطابق اس کے کلام کو اپنے دل و دماغ اور روح میں بچا کے رکھتے ہیں، ہم کو لیے وہ ہم کو ہمیشہ کی زندگی دے گا۔ اس لیے ہمیں دنیاوی خواہشوں کو مارنا ہے، ان سے اپنے آپ کو الگ رکھتا ہے۔ دیکھنے میں تو یہ ہمیں بہت فائدہ مند لگتی ہیں، بہت اچھا لگتا ہے کہ بڑا عیش و آرام ہے، بڑی تسلی سی حاصل ہوتی ہے۔ یہ صرف جسمانی خواہش ہے، اس میں روحانیت کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دیکھیے اسی طریقے سے خدا کا کلام بھی اس بات کی ہم کو ہدایت دیتا ہے، کیا بتاتا ہے؟ اگر ہم امثال کی کتاب یعنی نیتی وچن اس کا 14 اور اس کی 12ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، ایسا بھی راستہ ہے جو انسان کو صحیح لگتا ہے، ٹھیک لگتا ہے، پر اس کے آخر میں موت ملتی ہے۔ یہ وہ راستہ ہے، دنیا کی چاہت، دنیا کی خواہشیں، آنکھوں کی خواہشیں، زندگی کا گھمنڈ، یہ زندگی کا جو ہے یہ باتیں ہم کو کیا ہے، یہ دیکھنے میں تو بڑے اچھی لگتی ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے ان کو، لیکن میں آپ کو بتا دوں ان کے آخر میں موت ہے، ایسی موت یعنی ہمیشہ کی موت۔ اور خداوند ہم کو اس سے بچا کے ہمیشہ کی زندگی جو ہے میرے اور آپ کو بخشنا دیتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم خداوند کی راہ پہ چلنا چاہتے ہیں تو اگر ہم ساری طاقت بھی اپنی لگا دیں تو ابھی ہم نہیں چل سکتے۔ کیوں نہیں چل سکتے؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ ہمیں اپنی ان خواہشوں میں، اپنے ان باتوں کے اندر خداوند مسیح کو شامل کرنا بہت ضروری ہے۔ خداوند کا کلام میرے اور آپ کو یہ تاکید کرتا ہے، کیونکہ پھر وہ ہماری خواہشوں کو پورا کرنے والا خداوند ہو جاتا ہے۔ اگر ہم زبور یعنی بھجن سنہیتا 37 اور اس کی 5ویں آیت پڑھتے ہوئے لکھا ہے کہ اپنی راہ کی فکر کو خدا پر چھوڑ دے اور اس پر بھروسہ رکھ، وہی پورا کرے گا۔ ہم خداوند کی راہ پہ چلنا چاہتے ہیں تو دعا کریں، اور دعا کر کے خداوند کو سونپ دے، خداوند ہماری مدد کر کہ ہم تیری راہ پہ چلنا چاہتے ہیں، بدی سے دور اور نیکی کو اپنانا چاہتے ہیں، تیرے کلام کو اپنے دل و دماغ میں بسانا چاہتے ہیں۔ خداوند ہماری مدد کرے گا۔ اس نے وعدہ کیا، مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، کھٹکھٹاؤ تو تمہارے لیے کھولا جائے گا، ڈھونڈو تو تم پاؤ گے۔ ہم خداوند کو ڈھونڈیں گے تو ہم پائیں گے، اگر خداوند سے کھٹکھٹائیں گے اس کے کلام کے، اور خداوند کو بار بار دعا میں اس کو پکاریں گے تو وہ ہماری سنے گا، اور خداوند جو ہے ہماری سن کر اور ہماری مدد کرے گا، اور ہماری خواہشوں کو پورا کرنے میں وہ کرے گا، وہی پورا کرے گا۔ یہ خداوند کا وعدہ ہے، وہ پورا کرے گا، اور آپ خداوند میں قائم ہوتے چلے جائیں گے۔ ایک اور مثال میں آپ کو خداوند کے کلام سے دینا چاہوں گا۔ اگر ہم مرکز رسول کی انجیل اس کا 10واں باب اور 46 سے اور 52 کی آیت کو دیکھیں، مرکز 10 باب اور 46 سے 52، وہاں پر ذکر ہے برتیمائی نام کے ایک اندھے کا ذکر ہے، اور وہاں لکھا ہے کہ خداوند مسیح جو ہے وہ راہ میں جا رہا تھا، اور یہ راستے میں بڑی بھیڑ اس کے پاس تھی۔ تب تیمائی کا پتر برتیمائی ایک اندھا بھگاری سڑک کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، اور یہ سن کر کہ یشوع ناصری یعنی مسیح وہاں سے جا رہا ہے، وہ پکار کے کہنے لگا، ہے داؤد کی سنتان، ہے ابن داؤد، یشوع مجھ پر رحم کر۔ بہتوں نے اسے ڈانٹا کہ چپ رہے، وہ اور بھی پکارنے لگا کہ ہے ابن داؤد یعنی داؤد کی سنتان، مجھ پر رحم کر۔ تب یشوع نے رک کر اسے کہا کہ اسے بلاؤ، اور لوگوں کے اس اندھے کو کہا کہ دیکھ تجھے بلاتا ہے، ہمت رکھ۔ اور اس نے اپنا کپڑا پھینک کر، سب کچھ جو اس کے پاس تھا پھینک کر اٹھا اور یشوع کے پاس گیا۔ تو یشوع نے مسیح نے اس سے کہا کہ تو کیا چاہتا؟ اس نے کہا کہ میں دیکھنے لگوں۔ تو خداوند مسیح نے کہا، جا تو چلا جا، تیرے ایمان نے تجھے شفا بخشی ہے، تجھے چنگا ہو گیا۔ اور وہ اسی وقت دیکھنے لگا، اور مارگ راستے میں اس کے خداوند کے پیچھے ہو لیا، پھر وہ ادھر دائیں بائیں نہیں گیا۔ خداوند جو اس کے اوپر رحم کیا تھا وہ خداوند کے پیچھے ہو لیا۔ یہاں پر ہمیں دو باتیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ پہلی چیز تو اس نے اپنی پرانی زندگی وہیں چھوڑ دی، جیسے ہی اس کے خداوند کی آواز کے کان میں پہنچی کہ تجھے بلاتا ہے، جب وہ کھٹکھٹاتا ہے تو اپنے دل کو اس نے سخت نکلا اور سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا، پرانی زندگی وہیں چھوڑ دی، اور بھاگ کے خداوند مسیح کے پاس آ گیا اور اپنی خواہش کو بتایا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ خداوند نے اس کی خواہش کو پورا کیا۔ اس نے ایک فیصلہ لیا کہ اسے خداوند کی ضرورت ہے۔ ہمیں بھی یہ فیصلہ لینا ہے کہ ہمیں خداوند کی ضرورت ہے۔ پھر جب ہم خداوند کے پاس آئیں گے تو بہت سی رکاوٹیں آنا چاہیں گے، کیونکہ جب وہ چلا رہا تھا تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ تو چپ رہ، بیٹھ، تیرا کچھ نہیں ہو سکتا، ارے تو پیدائشی اندھا ہے، تو کیسے جا سکتا ہے، اس لیے تو بیٹھ، آرام سے چپ ہو جا۔ لیکن کیا کرا اس نے؟
جب لوگوں نے اسے منع کرا، لکھا ہے وہ اور زور سے چلانے لگا، ہے داؤد کی سنتان، ہے ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ اس لیے جب ہم خداوند کی نزدیکی میں آئیں گے تو شیطان بہت سی رکاوٹیں ڈالے گا، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم اپنے دعاؤں کو اور زیادہ بڑھا دینا ہے، اور زیادہ خداوند کو پکارنا ہے، اور یقین مانیے خداوند ہماری سن کے اپنے وعدے کو پورا کرے گا کہ اپنی خواہشوں کو مجھے سونپ دو، میں انہیں پورا کروں گا۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، کہیں کہ خداوند ہماری روحانی آنکھوں کو کھول تاکہ ہم تیرے کلام کی روشنی میں چل سکیں، جی سکیں، اور اسے اپنے دل و دماغ میں بسا سکیں، تاکہ انتے جا کے ہم بولے جیسے کہ خداوند کا کلام۔ اور دیکھیے اس طریقے سے میرے اور آپ کو ان تمام رکاوٹوں کو اپنی دعا سے اور زیادہ خداوند کو پکارنے سے ہماری سامنے رکاوٹیں دور ہوں گی، اور خداوند سہایتا کے لیے، مدد کے لیے اتر آئے گا۔ کلام بتاتا ہے کہ وہ آسمان کو جھکا کے اتر آتا ہے جب اس کے اپنے بندے اس کو پکارتے ہیں۔ اگر ہم دوسرا قرنتیوں دوسرا باب اور اس کی 8ویں آیت میں پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ میں تم سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا کو اپنی محبت کا ثبوت دو، یعنی خداوند کو اپنی محبت کا، اپنے پریم کا پرمان دو۔ کس طریقے سے؟ اس کو پکار کے، اس کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے، کہ کیسا بھی پریشانی ہو خداوند ہم تجھ کو نہیں چھوڑیں گے، ہم تیرے ہیں، تیرے ہی ہو کے رہیں گے، تو نے ہم کو بنایا، ہم تیرے ہیں اور ہم تیری قوم ہیں۔ اور دیکھیے آگے کیا لکھا ہے، اگر عبرانیوں 3 اس کی 12 پڑھیں تو وہاں پر خداوند کا کلام پھر سے ہمیں ایک ہدایت دیتا ہے کہ ہے بھائیو چوکس رہو، یعنی خبردار رہو کہ تم میں سے کسی کا کوئی ایسا من یا دل نہ ہو جائے جو تم کو زندہ خدا سے دور لے جائے۔ ایسا نہ ہو جائے کہ شیطان کے بہکاوے میں آ جاؤ، اس کی باتوں میں آ جاؤ اور تم زندہ خدا سے دور چلے جاؤ۔ ایک مردہ خدا بھی ہے، وہ کون ہے؟ وہ ابلیس ہے۔ جو اس کو فالو کرتے ہیں وہ ان کے لیے وہ ان کا خدا ہے، لیکن ہمارا خدا زندہ خدا ہے، خدا مسیح ہے جو کہ آسمان پہ سورگ میں رہتا ہے، اور وہ ہمارے اور آپ کے لیے ہمیشہ اس بات کی فکر کرتا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی ہلاک نہ، ہم میں سے کوئی بھی اس سے زندہ خدا سے دور نہ ہو جائے۔ اور اس لیے ایک اور دیکھیے آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، یہاں لکھا ہے کہ پہلا قرنتیوں 10 اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، جو کوئی اپنے آپ کو قائم یعنی استھر قائم سمجھتا ہے، وہ خبردار رہے کہ کہیں گر نہ پڑے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ واقعی میں ہم خدا کے کلام میں قائم ہو چکے ہیں، خدا کا کلام ہمارے دل و دماغ میں ہے، تو بھی خدا کہتا ہے کہ ہوشیار رہو، خبردار رہو، کہ ذرا بھی ایسا نہ ہو کہ تمہاری ہوشیاری اور تمہارا اس میں ایسے لین ہو جاؤ، گھمنڈ ہو جاؤ کہ تم کہیں ایسا نہ ہو گر پڑو۔ کیونکہ اکثر ایک کہاوت ہے کہ تیراک جو ہے وہی ڈوبتا ہے، کیونکہ وہ اپنی تیراکی پہ اتنا بھروسہ کرتا ہے۔ اس لیے ہم بھروسہ خداوند مسیح پر رکھیں، اپنے اوپر نہیں۔ ہمارا بھروسہ خداوند کو رکھیے، وہ ہمیں سنبھالے رہے گا۔ اس لیے ہم خداوند کے اس کلام کے مطابق آج ہر قسم کی بدی کو چھوڑ کے نیکی کو اپنائیں، خداوند کو اپنا اور اس کے کلام کو اپنے اندر بسا لیں، اپنے اندر اس کو اتار لیں، اس کو کھا لیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ ہم دعا مانگیں۔ شکر کرتے ہیں پیارے باپ آسمانی تیرے اس کلام کے لیے جو آج ہم کو بتاتا ہے کہ کس طریقے سے ہمیں اپنی زندگی کو تیرے کلام کے مطابق گزارنا ہے۔ ہمیں برائی کو چھوڑ کے، بدی کو چھوڑ کے نیکی کو اپنانا ہے۔ ہمیں اس آسمانی کلام کو اپنی زندگی میں اتارنا ہے تاکہ ہم کہیں بھی کسی بھی طریقے سے ایسا ہمارا من نہ ہو جائے کہ زندہ خدا سے ہم کو دور لے جائے۔ ہم تجھ سے لپٹے رہے، اس بات کے لیے ہم تجھے پکارتے ہیں اور آئے باپ تیرے نام کی دہائی دیتے ہیں خداوند مسیح کے نام میں، کہ تو ہمیں تھامے رہے، کہ نہ ہم دائیں مڑے نہ بائیں مڑیں، مگر تیری اور نگاہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرنے والے بن سکیں۔ سب کے لیے برکت مانگتے ہوئے دعا خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ اب ہماری خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی رفاقت ہم سب کے ساتھ اور تمام مسیح ایمانداروں کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ خداوند کا شکر ہو کہ ایک بار پھر سے ہم اس کے کلام سے جان سکے کہ خداوند نے کیا بتاتا ہے۔ اس کلام کا آپ سے پھر سے التجا کروں گا، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اپنے کامنٹس ہم کو ضرور دیں، کیونکہ ہمارے لیے بہت ضروری ہیں، اور تاکہ جتنا آپ اس کلام کو پڑھائیں گے اتنا آپ روحوں کو جیتیں گے، اور جو ایک روح جیتی جاتی ہے اس کے لیے آسمان میں خوشی منائی جاتی ہے، اور اس کا اجر جو ہے وہ آپ کو بھی ملے گا۔ اس لیے یہ کلام اسی لیے بنا دیا تاکہ خداوند کا یہ کلام لوگوں کے دلوں پہ کھٹکھٹائے، لوگ اپنے دلوں کو کھولیں اور مسیح کو اپنی زندگی مانیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔